اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکذیب کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، ہماری منزل اللہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، منزل کیا ہے؟ اب اللہ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ ایک دین ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو زندگی ہے اس کا طریقہ کار۔ دین کا مطلب یہ ہے، دین چند اعمال نہیں ہے، آپ نے نماز روزہ زکوٰۃ دے دی بس آپ دیندار ہو گئے، یہ بات ہرگز نہیں۔ وہ تو پارٹ آف دین ہے، یا بنیاد ہے یا ستون ہے، اس کے اوپر جو آپ اصل تو عمارت ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے ایسی جگہ کوئی پلاٹ دیکھا ہے جس پہ صرف ستون کھڑے ہوں؟ 5 ستون ہیں، بڑی عمارت ہے، 5 بڑے بڑے ستون ہیں، عمارت ہے ہی نہیں۔ کبھی دیکھا ہے؟ اس کو آپ مکان کہہ سکتے؟ سیدھی سی بات، ستون پہ عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ عمارت کیا ہے؟ آپ کی روزمرہ زندگی۔ عمارت کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں قرآن کے حساب سے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ اس سے پھر یہ ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک، اور ایک تو سب سے پہلے ہماری یہ معاشرے کی کمزوری یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا گئے، ظاہر کو ہم نے مقصود بنا لیا ہے، دنیا کی کامیابی کو ہم نے اصل کامیابی سمجھ لیا ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو اب اس دھوکے سے، وہ کہتے ہیں نا، ایک جھوٹ سے 100 جھوٹ اور جو بولنے پڑتے، ایک جھوٹ سے 100 جھوٹ جنم لیتے ہیں، میں ایسے کہتا ہوں، ایک جھوٹ سے 100 جھوٹ۔ ایک جھوٹ آپ نے مان لیا کہ دنیا کی زندگی ہے اور میں یہ ہوں، اب ساری عمر آپ جھوٹ بولتے رہیں گے، ساری عمر آپ جھوٹ میں گزرے گی، اگرچہ آپ 5 وقت کے نمازی ہوں، کلمے پڑھ رہے ہوں۔ آپ نے جھوٹ کو سچ سمجھ لیا، باطل کو حق سمجھ لیا، لعنت کو رحمت سمجھ لیا۔ دنیا لعنتی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی یاد نہ ہو تو دنیا لعنت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے اللہ کی یاد کو بھلا کے دنیا کو آپ نے رحمت سمجھ لیا۔ کوئی خوشخبری سناؤ بھائی، کوئی بانڈ نمبر نکلا ہے بھائی، کوئی ترقی ہوئی ہے، کوئی کاروبار دھڑا دھڑ پیسے شروع ہو گئے، کیا خوشخبری ہے؟ بدخبری کو آپ نے خوشخبری سمجھ لیا۔ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جس کو آپ نے سچ سمجھ لیا ہے۔ اب اس جھوٹ کے لیے ساری زندگی آپ کی جھوٹ میں گزرے گی۔ جو آپ کریں گے وہ جھوٹ ہوگا، نماز پڑھیں گے وہ جھوٹ، روزہ رکھیں گے وہ جھوٹ۔ بنیادی غلطی ہو گئی اللہ کی یاد، اللہ کو آپ نے منزل بنانے سے انکار کر دیا، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اب ساری زندگی آپ جھوٹ بولتے رہیں گے۔ تو اصل بات یہ ہوتی ہے، دیکھیں، بنیاد کبھی کوئی ایسا مکان آپ نے دیکھا ہے جس کی کوئی بنیاد نہ ہو؟ کوئی سوچ سکتے ہیں آپ؟ ہمارے تو زندگی کی بنیاد جھوٹ پہ ہے۔ میری مرضی، یہ تو 8 مارچ کو آپ نے دیکھا ہے نا، میں اور میری مرضی چلے گی، ہم سب کہتے ہیں۔ وہ بچہ جو ہے ہمارا، وہ بھی کہتا ہے، بس وہ ضد کرتا رہتا ہے اپنی مرضی کے لیے۔ ضد کرتے ہیں نا بچے، یہ چاہیے، چاکلیٹ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، آج جوبلی کھانی ہے، آج آئس کریم کھانی ہے، تو یہ تو خیر میں ویسی بات کر رہا ہوں، بچوں کی بات نہیں ہے، یہ بڑوں کی بات ہے۔ بچے تو بچے ہیں، وہ معصوم ہیں، ان پہ گرفت نہیں ہے، لیکن جب گرفت کا وقت ہمارا شروع ہوتا ہے، یعنی ذمہ داری آتی ہے، تو ہم جھوٹ کو سچ مان لیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی غلطی ہے،
اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کی ہے کہ تم اپنی زندگی کی بنیاد سچ پہ رکھو. اگر جھوٹ پہ رکھی، یہ قرآن کا میں مضمون بیان کر رہا ہوں، آیت میرے ذہن میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم نے اپنی زندگی کی بنیاد جھوٹ پہ رکھی تو تم جہنم میں جاؤ گے. سچ کیا ہے؟ تقوی. اور تقوی کے علاوہ باقی سب جھوٹ ہے. جنت متقی کے لیے ہے. تقوی کیا ہے کہ دنیا ایک امتحان ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ امتحان دے کے آپ نے چلے جانا ہے. امتحان، آپ اس کو امتحان ہی نہیں سمجھتے. آپ کہتے ہیں عیش کریں گے، مزے کریں گے، کھاپے کھائیں گے، فلانے جگہ کے پائے بڑے مزیدار. ہوتا ہے نا بعض اوقات آپ ایسی پوچھتے ہیں وہاں کی خیشکوں کی نسوار مشہور ہے. نسوار کے بارے میں کہ بھئی کہاں کی نسوار اچھی ہے، چپلی کباب کہاں کے اچھے ہیں، چکن کڑھائی کہاں کی ہے. آپ نے دنیا کو رہنے کی جگہ سمجھ لیا ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے. تو بہرحال دیکھیں اب وہ مختصر بات یہ ہے، اگر زندگی کی بنیاد آپ کی جھوٹ پہ ہو گئی. جھوٹ کیا ہے کہ آپ نے زندگی کو اصل سمجھ لیا، دنیا کو رہنے کی جگہ سمجھ لیا، اللہ کو بطور مقصود حیات منزل نہ بنایا، اور دنیا ہی کی زندگی آپ کے سامنے سجی رہی اور اس پر آپ کا یقین آ گیا کہ ہاں میں نے اگر بہت پیسے بنا لیے، بڑا گھر بنا لیا، میرے بچے کامیاب ہو گئے، بس میں کامیاب ہوں. اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک آدمی مجھے ملا، وہ 7 بیٹے تھے، 6 یا 7. جانتا ہوں میں، آپ بھی شاید جانتے ہو، بازاری کا آدمی ہے. تو وہ کہتا ہے، کوئی اور اس کا حال بیان کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے 6 بیٹے ہیں اور 6 کے 6 لندن میں ہیں، اور بس میں سال میں ایک مرتبہ چلے جاتا ہوں اور بس خوب مزے میں زندگی گزر رہی ہے. اب واقعی ظاہر میں تو یہ بڑی برکت والی بات ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ 5 گھی میں سر کڑھائی میں. تو ہم تو ایسے سمجھتے ہیں نا یار بس سب مزے ہیں. ایک بیٹا ہے میرے جاننے والے، کہتے ہیں کہ وہاں ہے کوہستان میں ایس پی ہے، دوسرا یہ ہے وہ ہے، بس بے فکر ریٹائر آدمی. ایسی ہی سوچ ہے ہماری، مزے سے زندگی گزاریں گے، پینشن ملے گی، 50-60 لاکھ روپے فکس ڈپازٹ میں رکھیں گے، بس مزے سے جو منافع آئے گا وہ کھاتے رہیں گے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بینک بھرے میں ڈپازٹ، فکس ڈپازٹ ہے، سود کھا رہے. یہ زندگی ہے. دراصل ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، جھوٹ پہ ہے. سچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ سچ ہے. تو لا الہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے، میں نے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ ہی مجھے محبوب ہے اور اللہ ہی مجھے مطلوب ہے. یہ جو ہے سچ ہے. اس کی بنیاد پہ اگر آپ زندگی اپنی بنائیں گے تو وہ سچ ہوگی، باقی تو سارا جھوٹ ہوگا. اور جو بھی اب دیکھیں، اللہ اگر آپ کی منزل بن گئی، خلاصہ کلام میں بیان کر رہا ہوں، اللہ اگر آپ کی منزل بن گئی تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ اسلام قبول کرنا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اور پھر اس پر قائم رہنا ہے. قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اسلام کو فالو کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو فالو کرنا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی، کیونکہ وہ آپ کے سامنے ایک رول ماڈل ہے. آپ ان کو ہم تو نہیں سمجھتے، آج کا معاشرہ، آج کا بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل نہیں سمجھتا. کہتے ہیں نہیں حضور نے کچھ کیا ہوگا، بڑے آدمی تھے، وہ تو ان کی شان ہے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہم تو کمزور ہیں، گناہگار ہیں، وہ تو پیغمبر تھے. یہ ایسے یعنی آپ نے بہانے بنائے ہوئے نا اپنے لیے. تو اللہ کو منزل بنا کے رسول کے راستے اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا نام سچ ہے. اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے. اگر کوئی اللہ کو منزل نہیں بناتا، دنیا کو منزل بنا لیتا ہے، تو اس نے جھوٹ پر یقین کر لیا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا، اب وہ نہیں چھوٹی گی اس سے.
تو بہرحال آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کیا ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے راستے پر آپ چلیں گے، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہ سچ ہے، باقی سب جھوٹ ہے، اور جو جھوٹا شخص ہے وہ جائے گا دوزخ میں، جو سچا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم